آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب بھی کسی ڈان یا مافیا لیڈر کا موازنہ کیا جاتا ہے تو اس کا موازنہ داؤد ابراہیم سے کیا جاتا ہے۔ کون ہے یہ داؤد ابراہیم؟ بمبئی کی تنگ دلیوں سے ایک نام نے دنیا کو ہلا دیا۔ غریب گھرانے کا لڑکا جو بنا جرائم کا بادشاہ، سمگلنگ، بم دھماکوں کے الزامات، دہشت کی سلطنت، وہ ہر بار قانون سے بچ نکلا یا کوئی اور راز تھا۔ $25 ملین کا انعام، مگر وہ کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ کیا وہ ہمیشہ چھپا رہے گا؟ داؤد ابراہیم کی پراسرار کہانی کے پیچھے سچ کیا ہے؟ یہ ہے آپ کی دنیا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران لغاری۔ جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ داؤد ابراہیم کون ہے؟ آج کل کہاں ہے اور اس کی زندگی کی کہانی کیا ہے؟ دوستو، داؤد ابراہیم کاسکر 26 دسمبر 1955 کو بھارت کے مہاراشٹر کے رتنا گری ضلع کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ابراہیم کاسکر ایک پولیس کانسٹیبل تھے اور ان کی والدہ آمنہ بھی ایک گھریلو خاتون تھی۔ داؤد بمبئی کے ایک متوسط طبقے کے مسلم محلے ڈونگری میں پلے بڑھے، جو اپنی گنجان آبادی اور معاشی چیلنجز کے لیے جانا جاتا تھا۔ 12 بہن بھائیوں میں سے ایک ہونے کے ناطے داؤد کی ابتدائی زندگی سادہ حالات اور بمبئی کے جرائم کے زیر اثر ماحول سے متاثر تھی۔ ان کے والد کا پولیس کانسٹیبل ہونا کچھ استحکام فراہم کرتا تھا، لیکن خاندان کے مالی حالات نے داؤد کو کم عمری میں ہی غیر قانونی سرگرمیوں کی طرف دھکیل دیا۔ 9 عمری میں ہی داؤد چھوٹے موٹے جرائم جیسے چوری اور دھوکہ دہی میں ملوث ہو گئے، جو بمبئی کی گلیوں میں عام تھے۔ 1970 کی دہائی میں بمبئی منظم جرائم کا ایک مرکز بن چکا تھا، جہاں سمگلنگ، بھتہ خوری اور بلیک مارکیٹ کی سرگرمیاں بندرگاہوں اور بازاروں میں عروج پر تھیں۔ داؤد کا اس دنیا میں داخلہ مقامی گینگز کے ساتھ تعلقات کے ذریعے ہوا، خاص طور پر اس دور کے مشہور سمگلر حاجی مستان کے اثر و رسوخ کے تحت۔ 19 سال کی عمر میں داؤد نے $2 لاکھ کے ایک کوریئر کو لوٹ کر شہرت حاصل کی، جس سے انہیں مستان کے نیٹ ورک کی حمایت حاصل ہوئی۔ اس دور نے بمبئی کے جرائم کی دنیا میں ان کے عروج کی ابتدا، جہاں انہوں نے مذاکرات اور وسائل کی صلاحیتوں کو نکھارا۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں داؤد نے ڈی کمپنی کی بنیاد رکھی، جو کہ ہندوستان کے سب سے طاقتور منظم جرائم کے گروہوں میں سے ایک بن گیا۔ ابتدائی طور پر ڈی کمپنی نے بمبئی کی بندرگاہوں کے ذریعے سونا، الیکٹرانکس اور دیگر ممنوعہ اشیاء کی سمگلنگ پر توجہ دی۔ دوستو، 1970 کی دہائی کے آخر میں داؤد نے ڈی کمپنی کی بنیاد رکھی، جو کہ ہندوستان کے سب سے طاقتور منظم جرائم کے گروہوں میں سے ایک بن گیا۔ ابتدائی طور پر ڈی کمپنی نے بمبئی کی بندرگاہوں کے ذریعے سونا، الیکٹرانکس اور دیگر ممنوعہ اشیاء کی سمگلنگ پر توجہ دی، جو ہندوستان کی سخت درآمدی پالیسیوں سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ داؤد کی کرشماتی شخصیت، اسٹریٹجک اتحاد اور بے رحم نفاذ نے انہیں طاقت کو مضبوط کرنے میں مدد دی۔ انہوں نے اپنے بھائیوں، خاص طور پر انیس ابراہیم اور اقبال کاسکر اور وفادار ساتھیوں جیسے چھوٹا شکیل اور ٹائیگر میمن کے ساتھ مل کر کام کیا۔ دیگر گینگز کے برعکس ڈی کمپنی ایک منظم ڈھانچے کے ساتھ بنائی گئی تھی، جو ایک کارپوریٹ ادارے کی طرح کام کرتی تھی، جس نے اسے تیزی سے پھیلنے میں مدد دی۔ 1980 کی دہائی میں داؤد کی سرگرمیاں منشیات کی سمگلنگ، بھتہ خوری اور جوئے تک پھیل گئیں۔ انہوں نے جنوبی ایشیا سے مشرق وسطیٰ اور افریقہ تک سمگلنگ روٹ قائم کیا، جو حوالہ سسٹم، ایک غیر رسمی رقم کی منتقلی کا نیٹ ورک استعمال کرتا تھا تاکہ رقوم کو منتقل کیا جا سکے۔ ان کے گروہ کا اثر ممبئی سے آگے بڑھا، دبئی تک جا پہنچا، جہاں انہوں نے مبینہ طور پر ریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کی اور ایک اڈا قائم کیا۔ داؤد کی بمبئی کے سیاسی اور قانون نافذ کرنے والے حلقوں میں رسائی، رشوت اور جبر کے ذریعے نے انہیں کچھ عرصے تک ناقابل گرفت بنایا۔ تاہم دیگر گینگز، خاص طور پر چھوٹا راجن کی زیر قیادت گروہوں کے ساتھ دشمنی نے اور تشدد علاقائی جنگوں کو جنم دیا، جس سے ان کی ایک مضبوط شخصیت کے طور پر ساکھ مزید مستحکم ہوئی۔ ایک اہم موڑ 1986 میں آیا، جب بمبئی پولیس نے داؤد کو ان کے دفتر سے گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ وہ پیشگی اطلاع ملنے پر گرفتاری سے چند منٹ پہلے فرار ہو گئے اور ان کا ہندوستانی پاسپورٹ ضبط کر لیا۔ اس واقعے نے انہیں زیادہ تر بیرون ملک سے آپریٹ کرنے پر مجبور کیا، خاص طور پر دبئی سے، جہاں سے انہوں نے ڈی کمپنی کے آپریشنز کو جاری رکھا۔ ہندوستان سے ان کا نکلنا
ایک مقامی گینگسٹر سے بین الاقوامی مفرور بننے کی طرف تبدیلی کی علامت تھا۔ دوستو، داؤد ابراہیم کا نام 12 مارچ 1993 کے بمبئی حملوں کے بعد دہشت گردی سے جوڑا گیا۔ 13 مربوط دھماکوں نے شہر کو ہلاک کر رکھ دیا، جن میں بمبئی اسٹاک ایکسچینج جیسے اہم مقامات کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس سے 257 افراد ہلاک ہوئے اور تقریباً 700 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ ہندوستانی حکام نے داؤد کو اس کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا، الزامات لگاتے ہوئے کہ ڈی کمپنی نے 1992 میں بابری مسجد کو گرانے کے رد عمل میں یہ حملے کیے، جس سے فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے۔ یہ بم دھماکے ڈی کمپنی کی سرگرمیوں میں ایک تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں، جو منظم جرائم سے دہشت گردی کے طور پر درجہ بند عمل تک پھیل گئے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ بم دھماکوں کے بعد داؤد دبئی سے فرار ہو گئے اور کراچی پاکستان چلے گئے۔ ہندوستان نے مسلسل دعویٰ کیا کہ وہ پاکستان میں رہتا ہے، کراچی کے کلفٹن میں سعودی مسجد کے قریب وائٹ ہاؤس جیسے پتوں کا حوالہ دیتے ہوئے۔ تاہم پاکستان نے ان کی موجودگی سے بارہا انکار کیا ہے، جس سے سفارتی تعلقات میں خرابی پیدا ہوئی ہے۔ بین الاقوامی رپورٹس بشمول 2003 کی UN سیکیورٹی کونسل کی فہرست نے داؤد کے القاعدہ اور لشکر طیبہ کے ساتھ روابط کی نشاندہی کی، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ انہوں نے سمگلنگ روٹس کو سہولت دی اور دہشت گرد سرگرمیوں کے لیے مالی مدد فراہم کی۔ 2003 میں امریکہ اور ہندوستان کی طرف سے انہیں عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا۔ 1990 کی دہائی میں داؤد کے بالی ووڈ سے مبینہ تعلقات بھی سامنے آئے۔ یہ دعوے کہ وہ فلموں کی مالی مدد کرتا تھا اور اداکاروں اور پروڈیوسر سے بھتہ وصول کرتا تھا۔ ان سرگرمیوں میں اگرچہ بغیر کسی ثبوت کے ہیں، اس کی ایک وسیع اثر و رسوخ والی شخصیت کے طور پر شہرت کو بڑھایا۔ اس عرصے میں ان کی ذاتی زندگی میں ان کی شادی مہجبین شیخ سے ہوئی اور ان کے بچوں کی پیدائش ہوئی، جن میں بیٹیاں مہرخ اور مہرین اور بیٹا معین نواز کاسکر شامل ہے۔ رپورٹس کے مطابق ان کے بیٹے معین نے ڈی کمپنی سے خود کو الگ کر لیا اور پاکستان میں ایک مذہبی عالم کے طور پر زندگی گزارنا سٹارٹ کر دی۔ سن 2000 کی دہائی نے داؤد کی عالمی مفرور کے طور پر حیثیت کو مستحکم کیا۔ 2011 میں FBI کی ورلڈز 10 موسٹ وانٹڈ پرسنالٹیز کی فہرست میں تیسرے اور فوربس کی فہرست میں چوتھے نمبر پر تھے۔ امریکہ، اقوام متحدہ اور برطانیہ نے مالی پابندیاں عائد کی، ان کے اثاثوں کو منجمد کیا اور ان کے 21 سے زائد فرضی نام جیسا کہ شیخ اسماعیل، عبدال اور حاجی صاحب کی فہرست بنائی۔ اقوام متحدہ نے پاکستان میں ان کے متعدد پتوں کی تصدیق کی، حالانکہ پاکستان نے انہیں پرانا یا غلط قرار دیا۔ 2015 میں ہندوستان کی ایک دستاویز نے 9 رہائش گاہوں اور 3 پاکستانی پاسپورٹس کی فہرست دی جو داؤد نے استعمال کیے، جس سے پاکستان کے ساتھ تناؤ مزید بڑھا۔ ہندوستانی انٹیلیجنس را اور انٹیلیجنس بیورو نے ان کی تلاش کے لیے کوششیں تیز کی۔ 2005 میں دبئی میں ان کی بیٹی کی شادی کے دوران، جو پاکستانی کرکٹر جاوید میانداد کے بیٹے جنید میانداد سے ہوئی، داؤد کے مارنے کی ایک مبینہ خبر کی وجہ سے ناکام ہوئی۔ 2015 میں ہندوستان کے اس وقت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے عوامی طور پر کہا کہ داؤد پاکستان میں ہے اور اسے واپس لانے کا عزم کیا گیا، جبکہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ان دعووں کو مسترد کیا۔ 2020 میں پاکستان کی ایک پابندیوں کی فہرست جو کہ FATF کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جاری کی گئی تھی، میں داؤد کا نام اور پتے شامل تھے، جسے کچھ نے ان کی موجودگی کا اعتراف سمجھا، حالانکہ پاکستان نے واضح کیا کہ یہ صرف UN کا ڈیٹا ہی دوبارہ پیش کیا گیا تھا۔ دوستو، داؤد کا مجرمانہ امپائر ترقی کرتا رہا۔ ڈی کمپنی منشیات کی سمگلنگ، ہتھیاروں کی تجارت، جیلی کرنسی اور منی لانڈرنگ میں ملوث رہا۔ اس کی آمدنی کا 40% سے زیادہ مبینہ طور پر ہندوستان سے آتا ہے، جس کے آپریشنز ایشیا، افریقہ اور یورپ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ کراچی، دبئی اور ہندوستان میں ریئل اسٹیٹ میں ان کی سرمایہ کاری اور حوالہ سسٹم پر کنٹرول نے ان کی دولت کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ دوستو، غیر مصدقہ رپورٹس جیسا کہ 2017 میں وکیل رام جیٹھ ملانی کا دعویٰ کہ داؤد نے ہندوستان واپس آنے اور مقدمہ چلنے کی پیشکش کی، بشرطے کہ اسے پولیس تشدد سے تحفظ دیا جائے، ان کی کمزور پوزیشن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ دوستو، حالیہ برسوں میں داؤد کے ٹھکانے اور صحت قیاس آرائیوں کا موضوع رہے۔ سوشل میڈیا پر 2016، 2017 اور 2023 میں افواہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ گینگرین، ہارٹ اٹیک یا زہر دینے کا شکار ہوا۔ کچھ رپورٹس میں کراچی میں سخت سیکیورٹی کے تحت ہاسپٹل میں داخل ہونے کی بات کی گئی۔
ये दावे गैर मुसद्दक़ा हैं और डी कंपनी के साथियों ने उन्हें मुस्तरद करते हुए कहा कि दाऊद इब्राहिम अभी जिंदा है। दोस्तों 2023 में हिंदुस्तान की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उनकी गिरफ्तारी के लिए मालूमात फराहम करने पर 25 इंडियन लाख का इनाम का ऐलान किया। साथ ही उनके अहम साथियों के लिए भी इनामात की पेशकश की गई। 27 दिसंबर 2024 को कुछ गैर मुसद्दक़ा रिपोर्ट सामने आई कि दाऊद ने कराची में अपनी 69वीं सालगिरह मनाई, जहां एक शानदार पार्टी का एहतमाम किया गया जिसमें पाकिस्तानी अशराफिया और हिंदुस्तानी ताजर शरीक हुए। ऐसी रिपोर्ट्स अगरचे तफसीली हैं लेकिन तस्दीक के बगैर। दोस्तों 1993 के बम धमाकों और लश्कर तैयबा जैसे गिरोहों से मुबैना ताल्लुकात की बुनियाद पर दाऊद के मुतअद्दिद शनाख्तों के इस्तेमाल ने उनकी गिरफ्तारी को मुस्तकबिल करीब में गैर मुमकिन बना दिया। हिंदुस्तान उन्हें पाकिस्तान की सरपरस्ती में एक दहशतगर्द के तौर पर पेश करता है, जबकि पाकिस्तान सरकारी तौर पर उनकी मौजूदगी से इनकार करता है। दाऊद की कहानी आलमी जराइम, दहशतगर्दी और जुग्राफियाई सियासी तनाव की अक्कासी करती है। उनका असर बम्बई से लेकर पूरी दुनिया तक फैला हुआ है, जो उन्हें एक ऐसी शख्सियत बनाता है जिसकी कहानी खौफ और चैलेंजेस से भरी हुई है। 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक गिरफ्तारी से बचने की उनकी सलाहियत इस बात का सबूत है कि उनके बैनुल अक़वामी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताल्लुकात। दोस्तों 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक गिरफ्तारी से बचने की उनकी सलाहियत इस बात का सबूत है कि उनके बैनुल अक़वामी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताल्लुकात। दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार किया जा सकेगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं किसी और दिलचस्प मौजू के साथ। कीप इन टच विद आपकी दुनिया।